السلام علیکم دوستو، میری امی دور کی رشتہ دار ایک خاتون بتاتی ہے۔ میری عمر 36 سال ہے۔ میری لو میرج ہوئی تھی۔ ہم کلاس فیلوز تھیں اور ایک دوسرے کے 6 سال سے جانتی تھے۔ بہترین دوست تھے۔ دوران تعلیم ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میرے شوہر کی جاب میں سیٹل ہونے کے بعد گھر والوں کی رضامندی سے ہم شادی کر لیں گے۔ میرے شوہر کی جاب کے بعد ہمارے گھر والے ملے اور ہماری شادی ہو گئی۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا۔ مجھے کالج کے زمانے سے یہ اندازہ تھا کہ میرے شوہر مزاج کے تیز ہیں۔ انہیں غصہ جلدی آتا ہے، لیکن ساتھ رہنے پر اندازہ ہوا کہ جب بھی انہیں غصہ آتا ہے ہمارا ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا تھا کہ وہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سچ کہوں تو ایسا بھی نہیں تھا، یہ میری غلط فہمی تھی۔ جب بھی جھگڑا زیادہ ہوتا میں اپنے بچوں کو لے کر میکے چلی جاتی تھی۔ میرے میکے والے مجھے سہارا دیتے، تسلیاں دیتے کہ اس نے تمہیں کیا اعلیٰ وارث سمجھ رکھا ہے۔ میری بہنیں فون پہ میرے شوہر کو بے نقاب سناتیں۔ بہرحال صلح صفائی ہو جاتی اور میں گھر آ جاتی، لیکن یہ بات ہم دونوں جانتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اور میں نے اپنے شوہر کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ لیکن ہر جھگڑے کے دوران انہیں یہ ضرور کہتی تھی کہ اگر مجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں۔ مجھے علم ہے کہ یہ سب میں صرف اپنی انا کی بلند رکھنے کے لیے کہتی تھی۔ ایک بار ہمارا جھگڑا اتنا بڑا کہ انہوں نے پہلی بار مجھے پہ ہاتھ اٹھایا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اس بار میں غلطی میری ہی ہے، کیونکہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے شوہر سے بحث کرتی تھی اور یہ ضد اور بحث جھگڑے کی صورت اختیار کرتی تھی۔ بہرحال میں نے سیدھا اپنے میکے آ گئی، جیسے میں ہر بار آ جایا کرتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر میری باتوں کو ضد کو میری محبت میں درگزر کرتے ہیں۔ اس بار پھر ویسا ہی ہوا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا۔ میرے شوہر آئے، مجھے منایا اور واپس اپنے گھر چلی گئی، لیکن مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوتا تھا کہ میرے والد اور والدہ بجائے مجھے تلقین کرنے کے مجھے روک کیوں لیتے ہیں۔ مجھے کیوں نہیں کہتے کہ بیٹی کچھ بھی ہو اپنا مسئلہ آپس میں سلجھا کرو، بات بات پہ گھر نہیں چھوڑا کرتے۔ مجھے کیوں نہیں کہتے۔ 3 ماہ بعد ہمارا پھر سے جھگڑا ہوا اور میں ہمیشہ کی طرح بچہ اٹھا کر اپنے میکے چلی گئی۔ 2 دن بعد مجھے خبر ملی کہ میرے شوہر اسپتال میں ہیں۔ میں گھر والوں نے مشورہ دیا کہ مجھے انہیں دیکھنے جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ میری بہنوں کا کہنا تھا کہ یہ سب ڈرامہ ہے، تمہیں ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے۔ وہ 1 ہفتہ اسپتال میں رہے، نہ میں ملنے گئی اور نہ ہی کال کی۔ کچھ دنوں بعد مجھے طلاق کا سمن ملا۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے تھی، مجھے اپنے شوہر سے محبت تھی۔ میں اپنے گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے انا آڑے آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ طلاق کا منع کر کے میں نیچی ہو جاؤں گی۔ میں نے انہیں کال کی کہ جب چاہو طلاق دے دیں، میں بھی اس جہنم میں نہیں رہنا چاہتی۔ کورٹ میں ہمارا کیس آسانی سے نمٹ گیا اور اس طرح جولائی 2009 میں میری طلاق ہو گئی۔ میرے شوہر نے کچھ ہی عرصے بعد دوسری شادی کر لی کہ بچے بھی ہوں گے، لیکن میرے بچے سے ملنے اکثر آتے ہیں۔ میں اپنے بچے کے ساتھ میکے میں رہتی ہوں، یوں سمجھیں کہ لاوارثوں والی زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے اب احساس ہوا کہ میرے شوہر کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا صاحبان ہے، کتنا بڑا سہارا ہے، جیسے میں کھو چکی تھی۔ میرے تمام بہن بھائی اپنی اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ میری وہ بہنیں جو خود فون کر کے میرے شوہر کو باتیں سنایا کرتی تھیں، ان سے بدتمیزی کیا کرتی تھی، وہ مجھ سے مود عزم ٹھہراتی ہیں۔ تم اگر چاہتی تو اپنے گھر بچا سکتی تھی۔ جب یہ بات اپنی ماں سے کہتی تو ان کا جواب تھا، میرا تم پہ کوئی زور نہیں، تو نہیں تھا، سب میں تمہاری مرضی شامل تھی۔ مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی شادی بچا سکتی تھی اگر میں نے ہر بات میں دوسروں کو نہ انوالو کیا ہوتا۔ کبھی کبھی ہمارے خیر خواہ ہی ہمیں ڈوباتے ہیں۔ میں ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے شوہر میری غلطی نہیں تھی، لیکن ہمارے جھگڑے اتنے بڑے نہیں تھے جن کی وجہ سے طلاق لی جاتی۔ یہ میری درخواست ہے سارے کپل سے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے معاملے کو خود نمٹائیں، آپ کا خود سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں۔ تو دوستو، اگر ہماری سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور سٹوری کو لائک کر دیں۔